تم نے جلے ہوئے دل کے ساتھ بڑے زہریلے الفاظ میں کہا تھا اگر تمہارا بس چلے تو تم چائے میں زہر ملا کر مقتول کو پلا دو، کہا تھا نا؟ جی میں نے ایسا کہا تھا، ملزم نے گہری سنجیدگی سے تصدیق کرتے ہوئے کہا۔ میں اس وقت بہت غصے میں تھا اور جذبات میں آدمی کچھ بھی بول جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں واقعی مقتول کو زہریلی چائے پلانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بالکل درست، وکیل استغاثہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ واقعی تم ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے، حالانکہ یہ کام سراسر تمہارے بس میں تھا اور تمہیں اس فعل سے کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں تمہاری اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ اس روز تم نے عارف محمود کے سامنے بیٹھ کر جن خیالات کا اظہار کیا وہ ایک مخصوص جذباتی ابال کے زیر اثر تھا۔ بعد میں تم نے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ زہر آلود چائے والا آئیڈیا زیادہ تسکین آفرین نہیں ہے۔ تم ان لمحات میں مقتول سے جتنی نفرت کرتے تھے، اس کے پیش نظر کوئی ایسی ترکیب آزمانا چاہتے تھے جس سے مقتول کو زیادہ سے زیادہ اذیت پہنچے۔ جب ہی وہ ایک مرتبہ پھر متوقف ہوا، فاتحانہ نظروں سے مجھے دیکھا اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، جب ہی تم نے زہر آلود چائے والے آئیڈیا کو رد کر کے ڈبل روٹی والی چھری کو آزمایا اور اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لیا۔ آپ بالکل غلط کہہ رہی ہیں، ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جی ایم صاحب کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ ایک سوچی سمجھی اور گہری سازش کے تحت مجھے اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تمہارے خلاف ایسی سازش کون کر رہا ہے؟ وکیل استغاثہ اکھڑے ہوئے لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ تم کسے اپنا دشمن سمجھتے ہو؟ میرے موکل نے وکیل مخالف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، میں اس وقت استغاثہ کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہوں۔ وکیل استغاثہ کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ ملزم کے جواب نے اسے تل ملا کر رکھ دیا تھا، تاہم اپنی تل ملاہٹ کو قابو میں رکھتے ہوئے اس نے معتدل لہجے میں پوچھا، کیا تم اس حقیقت سے انکار کرو گے کہ وقوعہ کے روز مقتول سے ملنے اس کا ایک دوست آفس آیا تھا؟ یہ چونکہ ایک اٹل حقیقت ہے اس لیے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ملزم نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، مقتول کے اس دوست کا نام توصیف احمد ہے۔ مقتول نے تم سے کہا کہ اس کے دوست کے لیے چائے وغیرہ کا بندوبست کرو۔ وکیل استغاثہ نے چبھتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، اور تم چائے لینے دفتر سے باہر چلے گئے؟ پھر ریکارڈ کے مطابق تمہاری واپسی نہیں ہوئی، لیکن آف دا ریکارڈ تم ہوٹل سے چائے لے کر لوٹے تھے، اور پھر جب تم آفس پہنچے تو مقتول کا دوست جا چکا تھا۔ تم نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنے عزائم کو عملی جامہ پہنانے کا فوری طور پر فیصلہ کر لیا۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر جارحانہ انداز اختیار کرتے ہوئے بولا، اس وقت تک آفس کے تمام لوگ جا چکے تھے، صرف مقتول تمہارے انتظار میں بیٹھا تھا۔ یقیناً اس تاخیر کے لیے اس نے تمہیں گرما گرم سنائی ہوں گی، تم پہلے ہی اس کی طرف سے خار کھائے بیٹھے تھے، تم سے برداشت نہ ہوا اور تم نے مقتول کا کام تمام کر دیا۔ یہ سراسر الزام ہے، ملزم نے احتجاجی انداز میں کہا، اس میں ذرا سی بھی صداقت نہیں۔ میں نے جی ایم صاحب کو قتل نہیں کیا، قتل کی اس واردات سے میرا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ جی ایم صاحب کی طرف سے میرا دل بہت دکھا ہوا تھا، لیکن یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ میں ان کے خون میں ہاتھ رنگ بیٹھتا۔ میں بے گناہ و بے قصور ہوں۔ وکیل استغاثہ نے مزید 2-3 سوالات کے بعد جرح ختم کر دی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جناب علی، ملزم سے سوال و جواب کرنے سے پہلے میں چند باتیں اس کیس کے انکوائری آفیسر سے کرنا چاہوں گا، اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو۔ یو آر پرمیٹڈ، جج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کسی بھی کیس کا انکوائری آفیسر ہر پیشی پر عدالت کے کمرے میں موجود ہوتا ہے۔ جج کے اشارے پر سب انسپیکٹر قادر بخش وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر اور صحت مند شخص تھا جس کی کن پٹیوں پر سفیدی جھلکنے لگی تھی۔ میں نے آئیو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سب انسپیکٹر قادر بخش صاحب، آپ اس کیس کے تفتیشی افسر ہیں، بالفاظ دیگر آپ استغاثہ کے وارث اور ذمہ دار ہیں۔ وکیل استغاثہ چونکہ آپ کے پیش کردہ چالان کی وکالت کر رہے ہیں، لہٰذا ان کے قول و فعل کی ذمہ داری بھی آپ ہی پر عائد ہوتی ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ بجا فرما رہے ہیں، انکوائری آفیسر نے رعونت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ پوچھیں آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھنا شروع کیا، آئیو صاحب، تھوڑی دیر پہلے ملزم پر جرح کرتے ہوئے آپ کے وکیل نے یہ انکشاف کیا ہے کہ… میں نے لفظ انکشاف پر خصوصی دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، آف دی ریکارڈ، جب ملزم ہوٹل سے چائے لے کر واپس آیا تو مقتول کا مہمان دوست جا چکا تھا۔
اور اس وقت آفس میں مقتول اور ملزم کے سوا اور کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ چنانچہ بقول وکیل استغاثہ ملزم کو اپنے مذموم عزائم کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ آپ ان باتوں کو کس طرح ثابت کریں گے؟ کن باتوں کو؟ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، مثلاً ان باتوں کو کہ میرا موکل وقوعہ کے روز واقعی چائے لے کر واپس آیا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو مقتول کا مہمان رخصت ہو چکا تھا۔ ان لمحات میں مقتول اور ملزم کے سوا آفس میں اور کوئی شخص موجود نہیں تھا، اور یہ کہ مقتول نے ملزم کے تاخیر سے پہنچنے پر اسے کھری کھری سنائی تھی، جس کے نتیجے میں طیش میں آ کر ملزم نے ڈبل روٹی والی چھری کا ایک خوفناک وار کر کے مقتول کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات میں ٹھوس ثبوت مہیا کرنا ہوں گے، کیونکہ عدالت ثبوت کے بغیر کسی بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ اور میں تھوڑی دیر کے لیے متوقف ہوا، ایک گہری سانس خارج کی اور بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اور میرا موکل ان تمام واقعات سے انکاری ہے۔ اس کے بیان کی تصدیق یا تردید کرنے کے لیے مقتول کو گواہوں والے کٹہرے میں کھڑا کرنا ممکن نہیں۔ ملزم کے مطابق وقوعہ کے روز وہ آفس سے نکلا تو پھر وہ واپس نہیں آیا، بلکہ سیدھا اپنے گھر چلا گیا تھا۔ پھر اگلے روز پولیس نے اسے اس کے گھر واقع منظور کالونی سے گرفتار کیا۔ میرا خیال ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھی طرح سمجھ گیا ہوں جناب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اور آپ کے سوالات بلکہ اعتراضات کے بھی تسلی بخش جواب ہیں میرے پاس۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، جس وقت مقتول کا مہمان دوست توصیف احمد اس سے ملاقات کے لیے دفتر پہنچا تو مقتول اور ملزم کے علاوہ کمپنی کا اکاؤنٹنٹ عارف محمود بھی آفس میں موجود تھا۔ وہ اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ مقتول نے ملزم کو چائے لینے کے لیے بھیجا تھا۔ علاوہ ازیں اس امر کی وضاحت کے لیے توصیف احمد سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ توصیف کی دفتر میں آمد و شد کے اوقات اور مقتول کی موت کے متوقع وقت کے تناظر میں یہ بات پایۂ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ مقتول کو توصیف کے جانے کے بعد قتل کیا گیا تھا، اور اس وقت ظاہر ہے دفتر میں صرف دو افراد ہی موجود تھے، نمبر 1 مقتول، نمبر 2 ملزم۔ مقتول اس دنیا سے چلا گیا اور ملزم اس کے قتل کے الزام میں اس وقت کٹہرے میں کھڑا ہے۔ یہ ایک سیدھی سادی کہانی ہے جسے بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، اور جہاں تک ملزم کے چائے لے کر واپس آنے کا تعلق ہے تو آپ نے صرف 2 افراد کا ذکر کر کے جان چھڑا لی ہے، جبکہ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر پہلے آپ ہی نے بتایا تھا کہ جب مقتول نے ملزم کو اپنے دوست کے لیے چائے لینے کو بھیجا تو خان ٹریڈرز کا اکاؤنٹنٹ عارف محمود آفس میں موجود تھا۔ گویا 2 نہیں 3 افراد دفتر میں موجود تھے۔ یہ استفسار میں نے محض انکوائری افسر کے ذہن کو الجھانے کے لیے کیا تھا، ورنہ مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ آن ریکارڈ اکاؤنٹنٹ عارف محمود ٹھیک 6 بجے دفتر سے اٹھ گیا تھا، اور اس وقت مقتول، ملزم اور توصیف آفس میں موجود تھے۔ تفتیشی افسر نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، میں نے پہلے کچھ غلط کہا تھا اور نہ ہی اب دروغ گوئی سے کام لے رہا ہوں۔ اکاؤنٹنٹ عارف محمود اس بات کا گواہ ہے کہ جب توصیف مقتول سے ملنے آیا تو ان کے علاوہ دفتر کا دیگر عملہ رخصت ہو چکا تھا۔ پھر ٹھیک 6 بجے عارف محمود بھی اپنے گھر چلا گیا۔ اب بچے مقتول ملزم اور مقتول کا مہمان توصیف احمد۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھما، ایک بوجھل سانس خارج کی اور اضافہ کرتے ہوئے بولا، مقتول نے ملزم کو چائے لینے کے لیے بھیجا، لیکن اس کی واپسی میں دیر ہو گئی۔ توصیف کے بیان کے مطابق وہ زیادہ دیر تک وہاں رک نہیں سکتا تھا، لہٰذا چائے آنے سے پہلے ہی وہ رخصت ہو گیا۔ اور جہاں تک سوال ہے اس بات کا کہ ملزم چائے لے کر واپس آیا تھا یا نہیں، اس کا ثبوت ہمیں کچن سے مل گیا ہے۔ وہاں ہوٹل والی وہ مخصوص چینک موجود تھی جو ملزم لے کر آیا تھا، اور آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ وہ چینک چائے سے بھری ہوئی تھی۔ انکوائری آفیسر نے آخری جملہ بڑے انکشاف انگیز انداز میں ادا کیا تھا۔ میں نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی اور کاٹدار آواز میں کہا، تو ان حالات سے آپ نے اندازہ قائم کیا کہ جب ملزم تاخیر سے چائے لے کر واپس آیا تو مقتول نے اسے ڈانٹ پلائی ہوگی۔ جواب میں ملزم نے مقتول کو موت کے گھاٹ اتارا، آلائے قتل کو مقتول کے کمرے کے فرش پر پھینکا، روشنیوں کو جلتا ہوا چھوڑا اور دفتر سے نکل گیا۔ جاتے ہوئے اس نے اس بات کی ضرورت بھی محسوس نہ کی کہ داخلی دروازے کی نوب کو دبا کر وہ آفس کو لاک کر دیتا۔ وہ قتل کی یہ واردات کرنے کے بعد اطمینان سے اپنے گھر چلا گیا۔ میں آپ کے خیالات کو بیان کرنے میں کسی کوتاہی سے کام تو نہیں لے رہا؟ نہیں جناب، بالکل ایسا ہی پیش آیا ہوگا، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ بہت بہت شکریہ آیو صاحب، میں نے دوستانہ انداز میں کہا، آپ نے میرے پوچھے ہوئے تمام سوالات کے جوابات فراہم کر دیے۔
جن معاملات کا تعلق عارف محمود اور توصیف احمد سے ہے اس کی تصدیق میں انہی سے کروں گا۔ میں نے استغاثہ کے گواہوں کی فہرست دیکھی ہے، ان دونوں کے نام مذکورہ فہرست میں شامل ہیں۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد مزید کہا، میں آپ سے چند ایک سوالات جائے وقوع کے حوالے سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے بڑے تجربہ کار اور سمجھدار تفتیشی آفیسر نظر آتے ہیں، آپ کو میرے سوالات پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ بالکل اعتراض نہیں جناب۔ وہ وکیل مخالف کے منہ سے اپنی تعریف سن کر ایک دم پھول گیا اور بڑے دوستانہ لہجے میں بولا، پوچھیں، کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ میں نے پوچھا، آلۂ قتل جائے وقوع سے دستیاب ہو گیا تھا، اس کے لمبے سے پھل پر مقتول کا خون بھی لگا ہوا تھا، کیا آپ نے اس مخصوص چھری کے دستے پر سے فنگر پرنٹس اٹھانے کی کوشش کی تھی؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور بتایا، یہ کام تو ہم پہلی فرصت میں کرتے ہیں۔ کیا آلۂ قتل کے دستے پر آپ کو ملزم کی انگلیوں کے نشانات مل گئے تھے؟ میں نے آیو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں جناب، اس نے مایوسی سے سر کو نفی میں حرکت دی اور بولا، آلۂ قتل پر ملزم کے فنگر پرنٹس موجود نہیں تھے، جس کا واضح مطلب یہی ہے کہ قتل کی واردات کے بعد اس نے اپنی انگلیوں کے نشانات صاف کر کے آلۂ قتل کو جائے وقوع پر پھینک دیا تھا۔ اس کا واضح اور غیر واضح جو بھی مطلب ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد سامنے آ جائے گا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ فی الحال تو آپ میرے ایک نہایت ہی اہم سوال کا جواب دیں، لیکن یہ جواب آپ کو بہت سوچ سمجھ اور ناپ تول کر دینا ہوگا، کیونکہ میں آپ کے جواب کے الفاظ ہی سے اس کیس کا تختہ کروں گا۔ میرے دھمکی بھرے انداز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے تشویشناک انداز میں آنکھیں سکیڑ کر مجھے دیکھا اور الجھن زدہ لہجے میں بولا، آپ کا مطلب کیا ہے جناب؟ میں اسے اپنا مطلب سمجھانے لگا۔ آیو قادر بخش صاحب، جب آپ قتل کی کسی سنگین واردات کی اطلاع ملنے پر جائے وقوع پر پہنچتے ہیں تو آپ کے پیش نظر دو اہم امور ہوتے ہیں۔ نمبر 1، مقتول کی لاش کا تفصیلی اور تنقیدی جائزہ۔ نمبر 2، جائے واردات کا مکمل نقشہ تیار کرنا۔ تیسرا اہم امر آلۂ قتل کی تلاش ہوتا ہے۔ میں چونکہ آلۂ قتل سے متعلق بات کر چکا ہوں، لہٰذا یہ بتائیں کہ آپ نے دیگر دونوں کام تسلی بخش انداز میں کیے تھے نا؟ جی جی بالکل، وہ پروسوک انداز میں بولا۔ میں نے چالان کی شکل میں آپ کی مرتب کردہ رپورٹ کا تفصیلی مطالعہ کیا ہے، اس میں کسی ترمیم یا اضافے کی ضرورت تو نہیں؟ قطعاً نہیں، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ میری رپورٹ کا ایک ایک لفظ فل اینڈ فائنل ہے، میں پوری رپورٹ کی بحث میں تو نہیں پڑوں گا، میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ میرا فوکس صرف مقتول کی لاش اور جائے وقوع تک محدود ہے۔ آپ کی تیار کردہ رپورٹ کے مطابق مقتول کو تیز دھار والی لمبے پھل کی چھری سے قتل کیا گیا تھا۔ مذکورہ آلۂ قتل کے ایک مہلک وار نے مقتول کی گردن کو دائیں جانب سے کان سے 1.5 انچ نیچے کاٹ ڈالا تھا اور اسی جان لیوا وار نے اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ شواہد کے مطابق جب اس کی گردن پر وار کیا گیا وہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ گردن کٹنے کے بعد اس کا سر میز پر آ رہا اور اس طرح آ رہا کہ گردن کا کٹا ہوا حصہ اوپر اور سلامت حصہ نیچے، یعنی میز کی سطح سے پیوست تھا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ میں نے رک کر سوالیہ نظر سے انکوائری آفیسر کو دیکھا تو وہ تصدیقی لہجے میں بولا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نے میرے مشاہدے اور تجزیے کے عین مطابق بات کی ہے۔ اب میں جائے وقوع کی طرف آتا ہوں۔ میں نے سلسلہ استفسارات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مقتول کا کمرہ 12 × 10 فٹ پیمائش کا حامل تھا، جس میں آمد و رفت کے لیے 2 دروازے تھے۔ دروازہ نمبر 1 مشرقی دیوار کے آخری سرے پر واقع تھا، جس کے اختتام سے جنوبی دیوار شروع ہو جاتی تھی۔ دراصل یہی کمرے کا اصل دروازہ تھا۔ میں نے جس دوسرے دروازے کا ذکر کیا ہے وہ در حقیقت شمالی دیوار کے آخری سرے پر واقع واش روم کا دروازہ تھا، جس کے کونے سے مغربی دیوار کا آغاز ہوتا تھا۔ مقتول نے اپنی کرسی میز اس انداز میں سیٹ کر رکھی تھی کہ وہ شمالی اور مشرقی دیواروں کے ملاپ سے وجود پانے والے کونے کو گھیرے بیٹھا تھا۔ وہ اس طرح کہ کمرے کی شمالی دیوار اس کی کرسی کی پشت پر تھی، اس کے بائیں ہاتھ مشرقی دیوار کے ساتھ ایک چھوٹی سائیڈ ٹیبل تھی۔ اس سائیڈ ٹیبل کے اختتام پر جوڑ کر بڑی میز لگائی گئی تھی جو مقتول کی کرسی کے سامنے پڑتی تھی، جیسا کہ عام طور پر آفس فرنیچر کو سیٹ کیا جاتا ہے۔ مقتول اپنی کرسی کی طرف آنے اور جانے کے لیے دائیں جانب کا حصہ استعمال کرتا تھا، یعنی کمرے کا وہ کونا جو شمالی اور مغربی دیوار کے اتصال سے وجود میں آیا تھا۔ اس کونے کے شمالی حصے میں واش روم کا دروازہ تھا اور مغربی حصے میں ایئر کنڈیشنر نصب تھا، اور صرف اتنی جگہ باقی بچتی تھی کہ بآسانی چل پھر کر کرسی کی طرف جایا جائے یا پھر واش روم کی راہ پکڑ لی جائے۔
میں نے چند لمحات کے لیے توقف کیا، ایک گہری سانس خارج کی اور سلسلہ بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مقتول کی میز کی پیمائش 3 بائی 5 فٹ تھی، جس کے آگے ملاقاتیوں کے لیے 3 آرام دہ کرسیاں رکھی ہوتی تھیں۔ مذکورہ میز پر فلاں چیزیں رکھی تھیں۔ کمرے کی جنوبی دیوار پر فائلوں اور مختلف دستاویزات کے لیے دیوار گیر کیبنٹس وغیرہ بنی ہوئی تھیں۔ کمرے کے فرش پر نیوی بلو کلر کا سینتھیٹک کارپیٹ بچھا ہوا تھا۔ کھڑکیوں کے پردے آف وائٹ تھے۔ اگر اس تفصیل میں کہیں شمع بھر بھی غلطی یا رد و بدل نظر آئے تو آپ مجھے ٹوک سکتے ہیں۔ میں نے جائے وقوع کا ایسا تفصیلی نقشہ کھینچا تھا کہ انکوائری آفیسر کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ وہ شدت حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اس کے انداز میں طنز نہیں تھا، وکیل صاحب، آپ کو تو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہونا چاہیے، آپ وکالت میں کہاں وقت برباد کر رہے ہیں؟ اب ایسی بری فالیں تو نہ نکالیں منہ سے آیو صاحب، میں نے مذاق کے رنگ میں کہا، آپ کا ڈپارٹمنٹ آپ ہی کو مبارک ہو۔ مجھے میرے پیشے میں رہنے دیں اور مہربانی فرما کر یہ بتا دیں کہ میں نے جو تفصیلات جائے وقوع کے حوالے سے بیان کی ہیں اس میں کوئی کمی یا خرابی تو نہیں۔ میں نے اتنی زیادہ تفصیل صرف ایک مقصد حاصل کرنے کے لیے بیان کی تھی، اور اس خاص مقصد کا تعلق مقتول کی نشست سے تھا، یعنی مقتول کی کرسی اور میز کمرے کے کس مقام پر کس زاویے سے رکھی ہوئی تھی اور اس کی لاش کس کیفیت میں پائی گئی تھی۔ باقی ساری تفصیل انکوائری آفیسر کو الجھانے اور حیران کرنے کے لیے تھی، اور میں اپنی اس کوشش میں 100% کامیاب رہا تھا۔ انکوائری آفیسر نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا، آپ نے جائے واردات کی منظر نگاری میں کہیں کوئی غلطی نہیں کی، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کون سی بات آیو صاحب؟ اسے الجھن میں گرفتار دیکھ کر میں نے پوچھ لیا۔ یہ کہ آپ نے یہ ساری تفصیل کیوں بیان کی ہے؟ یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں، میں نے معصومیت سے جواب دیا، لیکن مجھے معلوم ہے۔ یہ آواز وکیل استغاثہ کی تھی۔ میں پچھلے 20 منٹ سے تفتیشی افسر کے ساتھ مصروف تھا اور وکیل استغاثہ کو کہیں سے کوئی لفٹ نہیں مل رہی تھی۔ اسے کافی انسلٹ محسوس ہوئی جب ہی اپنی موجودگی کے اظہار کے لیے اس نے آواز بلند کی۔ جج نے سوالیہ نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا تو وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، جناب اعلیٰ، معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنا بیگ صاحب کا پسندیدہ مشغلہ ہے، اور لگ بھگ آدھے گھنٹے کی عدالتی کارروائی سے یہ بات ثابت بھی ہو گئی ہے۔ میرے فاضل دوست کریت کر آیو صاحب سے سوالات کرتے رہے اور آخر میں کہہ دیا کہ انہیں کچھ پتہ نہیں۔ یہ سب انہوں نے کیوں پوچھا؟ صاف ظاہر ہے عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنے کے لیے۔ جج نے اینک کے اوپر سے مجھے دیکھا اور تصدیق طلب انداز میں پوچھا، بیگ صاحب آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہوں گا کہ میں نے معزز عدالت کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، میں نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ میری یہ ساری محنت ایک خاص مقصد کے حصول کے لیے تھی، اور اللہ کا شکر ہے میں نے وہ مقصد حاصل کر لیا ہے۔ کون سا مقصد؟ وکیل استغاثہ نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، میرے فاضل دوست، میں نے کڑی محنت کے بعد یہ مقصد حاصل کیا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو پکی پکائی دیکھ دے دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا مائی ڈیئر۔ آپ بھی ذرا ہاتھ پاؤں اور زبان ہلائیں۔ پھر میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، میں نے جس خاص مقصد کا ذکر کیا ہے وہ میں 1-2 پیشی کے بعد معزز عدالت کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلے استغاثہ کے گواہان مسٹر عارف محمود اور مسٹر توصیف احمد کا بیان ہو جائے۔ کیا آپ کے متذکرہ مقصد کا تعلق انہی 2 افراد سے ہے؟ جج نے دلچسپی لیتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، جناب اعلیٰ، تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کے سامنے میں نے انکوائری آفیسر پر جو محنت کی ہے وہ سراسر قاتل تک رسائی کے لیے ہے۔ استغاثہ کے مطابق میرے موکل نے اپنے جنرل مینیجر خالد نظامی کو قتل کیا ہے، لیکن میں ایسا نہیں سمجھتا۔ اگر میں استغاثہ کا ہم خیال ہوتا تو آج ملزم کی وکالت نہ کر رہا ہوتا۔ مجھے 101% یقین ہے کہ میرے موکل کو کسی گہری سازش کے تحت اس کیس میں پھنسایا گیا ہے۔ خالد نظامی کا قاتل کوئی اور شخص ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق، میں نے رک کر ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول خالد نظامی کی موت 11 اکتوبر کی شام 6 اور 8 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ 6 بجے سے پہلے آفس کے بیشتر لوگ چھٹی کر کے جا چکے تھے۔ واقعات کے مطابق کمپنی کا اکاؤنٹنٹ عارف محمود ٹھیک 6 بجے دفتر سے نکلا تھا، اور اس وقت مقتول ملزم اور مقتول کا دوست ملاقاتی توصیف احمد دفتر میں موجود تھے۔ اگر استغاثہ کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے موکل نے خالد نظامی کو قتل کیا ہے، تو جواباً ڈیفینس بھی یہ دعویٰ کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے کہ قاتل عارف محمود یا توصیف احمد میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، یا ان کے علاوہ باہر کا کوئی شخص بھی۔ بہرحال، میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا،
قاتل جو کوئی بھی ہے میں اسے بہت جلد بے نقاب کر دوں گا. میں نے یہ ساری محنت خواہ مخواہ ہی نہیں کی. اٹس اوکے. جج نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا اور پھر مجھ سے پوچھا آپ ملزم سے کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ میں نے انکوائری آفیسر کا انٹرویو کرنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ ملزم سے میں بعد میں بات کروں گا. اسی حوالے سے جج نے مجھ سے استفسار کیا تھا. عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں 10-15 منٹ ہی باقی تھے اور جج نے مجھ سے پوچھنے سے پہلے دیوار گیر کلاک پر نگاہ بھی ڈالی تھی. میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور کہا جناب اعلیٰ میں ملزم سے صرف 2-3 سوالات پوچھوں گا تاکہ آئندہ سماعت کے لیے گراؤنڈ تیار کیا جا سکے. جج نے مجھے اجازت دے دی. میں نے ملزم کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا کیا تمہیں یاد ہے وقوع کے روز مقتول کا ملاقاتی دوست توصیف احمد اس سے ملنے کے لیے کتنے بجے دفتر پہنچا تھا؟ جی مجھے اچھی طرح یاد ہے، ملزم نے جواب دیا. توصیف صاحب لگ بھگ 5:30 پونے 6 بجے آئے تھے. 5:30 یا پونے 6؟ میں نے پوچھا. ایک جواب چاہیے. پونے 6 زیادہ صحیح رہے گا، ملزم نے حتمی لہجے میں کہا. جب توصیف مقتول سے ملنے آیا تمہارے اور مقتول کے علاوہ اور کون کون دفتر میں موجود تھا؟ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا. صرف اکاؤنٹنٹ صاحب، وہ 2 ٹوک انداز میں بولا. باقی تمام لوگ جا چکے تھے. اکاؤنٹنٹ صاحب، میں نے تصدیقی انداز میں ملزم کی طرف دیکھا. تمہارا مطلب ہے عارف محمود صاحب؟ جی ہاں، ملزم نے جواب دیا. پھر کیا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا. ملزم نے بتایا جب بھی دفتر میں کسی کا مہمان آتا ہے تو میں سب سے پہلے اسے پانی کا ایک گلاس پیش کرتا ہوں اور سوالیہ نظر سے میزبان کی طرف دیکھتا ہوں کہ اگر اسے پانی سے آگے بڑھ کر اپنے ملاقاتی کی خاطر تواضع کرنا ہو تو وہ بتائے. پھر میں نے سوالیہ انداز میں کہا مقتول کی طرف سے تمہیں کوئی اشارہ یا حکم ملا تھا؟ جی ہاں، ملزم نے اس بات میں گردن ہلائی. خالد صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ میں توصیف صاحب کو اچھی سی چائے پلاؤں. اور تم چائے لینے کے لیے دفتر سے باہر بلکہ بلڈنگ سے باہر چلے گئے تھے؟ میں نے معتدل لہجے میں کہا. ہے نا؟ جی ہاں، ہماری بلڈنگ کی بغلی گلی میں ایک چائے کا ہوٹل ہے. وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا. میں وہیں سے چائے لینے گیا تھا. تم ہوٹل سے چائے لینے کیوں گئے تھے؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا. جبکہ خان ٹریڈرز کے آفس میں ایک باقاعدہ کچن موجود ہے جہاں تم سب کے لیے خود چائے بناتے تھے اور دیگر لوگوں کا کھانا وغیرہ بھی گرم کرتے تھے. جب دفتر کے کچن میں چائے کا باقاعدہ ارینجمنٹ موجود تھا تو پھر تم باہر سے چائے لینے کیوں گئے تھے؟ وکیل صاحب، آپ نے چائے اور کچن کے حوالے سے جو کچھ بھی بتایا وہ ایک حقیقت ہے، ملزم نے تائیدی انداز میں بتایا. لیکن کبھی کبھار ایسا موقع بھی آتا تھا کہ چائے کے سامان میں سے کوئی شے ختم ہو جائے، مثلا دودھ، پتی یا چینی. تو وقوع کے روز بھی اتفاق سے سپہر کی چائے بنانے کے بعد دودھ بالکل ختم ہو چکا تھا اور میں نے اس سلسلے میں کوئی فکر بھی نہیں کی کہ سپہر والی چائے ہمارے آفس کی باقاعدہ آخری چائے ہوتی تھی. اس کے بعد تو ضرورت پڑنے پر باہر سے بھی لائی جا سکتی تھی. وہ لمحے بھر کے لیے سانس لینے کو رکا اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا. سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات کے سلسلے میں ایک دلچسپ مقدمے کی روداد جس کا نام ہے جان لیوا. یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے. مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی. آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے. وہ لمحے بھر کے لیے سانس لینے کو رکا اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا. میں نے کچن میں آ کر جی ایم صاحب کو انٹرکام کیا اور بتایا دودھ تو ختم ہو چکا ہے. اب جیسا وہ کہیں میں نیچے سے دودھ لا کر ان کے لیے اور ان کے مہمان کے لیے چائے بنا دوں یا پھر ہوٹل سے بنی بنائی چائے لے کر آ جاؤں. انہوں نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد مجھ سے کہا تم نیچے جا کر دودھ لاؤ گے اور پھر چائے بناؤ گے تو اس میں تو اچھا خاصا وقت لگ جائے گا. توصیف صاحب کو جلدی واپس جانا ہے، اس لیے تم ایسا کرو کہ بنی بنائی چائے ہی ہوٹل سے پکڑ لاؤ. لہٰذا میں چائے لینے ہوٹل کی طرف چلا گیا. استغاثہ کے مطابق جب تم چائے لے کر واپس آئے تو مقتول کا ملاقاتی توصیف احمد جا چکا تھا. تاخیر سے واپسی پر مقتول نے تمہیں خوب ڈانٹا اور چائے پینے سے بھی انکار کر دیا. تم غصے کی حالت میں کچن تک پہنچے، چائے کی بھری ہوئی چینک کو وہیں شیلف پر چھوڑا، ڈبل روٹی کاٹنے والی چھری اٹھائی اور اسے چھپا کر مقتول کے کمرے میں پہنچ گئے. قرضہ نہ ملنے کی وجہ سے تمہارا دل پہلے ہی بہت دکھا ہوا تھا. موجودہ ڈانٹ ڈپٹ نے تمہارا دماغ خراب کر دیا اور تیش کے عالم نے تم نے اپنے جنرل مینیجر خالد نظامی کو قتل کر دیا. میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی اور ملزم سے پوچھا کیا سب کچھ استغاثہ کے دعوے کے عین مطابق پیش آیا تھا؟ بالکل نہیں جناب. ملزم نے بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلائی. استغاثہ اور اس کا دعویٰ جھوٹ کے پلندے کے سوا کچھ بھی نہیں.
ابھی آپ نے جن واقعات کا ذکر کیا ہے ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ پھر حقیقت کیا ہے؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ یہ سچ ہے کہ ہوٹل پر مجھے کافی دیر ہو گئی تھی، اور اس کی بھی ایک وجہ تھی جس کی تفصیل میں جا کر میں معزز عدالت کا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ چائے والے کا ایک بندے سے جھگڑا ہو رہا تھا، اسی سبب اسے چائے بنانے میں دیر ہو گئی۔ اتنا بتانے کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، لیکن اس روز میں واپس دفتر نہیں آیا تھا، بلکہ نیچے ہی سے گھر چلا گیا تھا۔ کیوں؟ تم نیچے ہی سے گھر کیوں چلے گئے تھے؟ میں نے مصنوعی سختی سے پوچھا۔ تمہیں تو مقتول نے اپنے دوست کے لیے چائے لینے بھیجا تھا۔ ہاں، چائے لینے تو بھیجا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ چائے تیار ہوتی، جی ایم صاحب اپنے دوست کے ہمراہ دفتر سے رخصت ہو گئے تھے۔ اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ میں جن کے لیے چائے لے کر جانے والا تھا، جب وہی چلے گئے تو پھر میں دفتر جا کر کیا کرتا؟